درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ پچھلے جمعے کو یہ بات بتائی گئی کہ دنیا کے کسی بھی طبقے کے اندر کسی بھی جگہ پر ہمیشہ تین طبقے پائے جاتے ہیں، تین گروہ پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ گروہ ہوتا ہے جو حق پر ہوتا ہے، ایک وہ گروہ ہوتا ہے جو گمراہی پر ہوتا ہے، اور ایک وہ گروہ ہوتا ہے جو ہوتا گمراہی پر ہے لیکن حق والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور ایمان کے حوالے سے بھی یہ تین ایسے ہی تین گروہ پائے جاتے ہیں۔ ایک کو مومنین کہا جاتا ہے، ایک کو کافرین کہا جاتا ہے، اور ایک کو منافقین کہا جاتا ہے۔ مومن وہ جو حق پر ہوتے ہیں، کافر وہ جو گمراہی پر ہوتے ہیں، اور منافق وہ جو گمراہی پر ہونے کے باوجود حق والوں کی طرف جو ہے وہ حق وہ اپنے آپ کو حق والا دکھاتے ہیں لیکن اندر سے وہ ہوتے ہیں گمراہ ہیں۔ دو گروہوں کے حوالے سے ہم بات کر چکے۔ سورۃ البقرہ کے پہلے رکوع میں ان دو گروہوں کی بات ہے، مومنین اور کافرین کی۔ اس کے بعد اللہ پاک نے سورۃ البقرہ کے دوسرے رکوع کے اندر تیسرے گروہ کو بیان کیا، فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے اور ہم آخرت پر ایمان لے آئے، لیکن حقیقت میں وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یہ جو آیات اللہ پاک نے بیان فرمائی، یہ اگرچہ اس وقت کے منافقین کے اوپر نازل ہوئی ہیں، کیونکہ پورا قرآن پاک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارکہ کے اندر نازل ہوا ہے، تو قرآن پاک کے اندر اس وقت کے حالات کے اوپر بہت سی آیات نازل ہوئی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان آیات کا تعلق صرف اس وقت کے حالات کے ساتھ ہی ہے، بلکہ ان آیات سے مطلب نکال کر قیامت تک کے انسانوں کے لیے رہنمائی کی جا سکتی ہے۔ اب اللہ پاک فرمائیں کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن وہ حقیقت میں ایمان نہیں رکھتے۔ اب یہ آیات اتنی ان لوگوں کے اوپر جو اس وقت کے منافقین تھے، لیکن قیامت تک جو بندہ اللہ پر ایمان نہ رکھتا ہو اور آخرت کے دن پر ایمان نہ رکھتا ہو، اللہ پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کو اللہ کی کتاب نہ مانتا ہو اور قرآن پاک کے جتنے بھی احکام ہوں ان پر ایمان نہ رکھتا ہو، اور وہ پھر اس بات کا دعویٰ کرے کہ جی میں ایمان رکھتا ہوں لیکن دل کے اندر ایمان نہ رکھتا ہو، تو وہ بھی اس آیت میں فٹ ہوتا ہے۔ صرف اس وقت کے لوگوں کے لیے آیت نہیں ہے۔ اور اس آیت کے اندر منافقین کی ایک اور نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ منافقین جو ہوتے ہیں وہ جھوٹ بولنے کے عادی ہوتے ہیں۔ منافق کہتے ہی اسے جو اندر سے ایک چیز رکھتا ہو اور ظاہر ایک چیز کرتا ہو، تو جھوٹ بولنا یہ منافقت کی علامت ہے۔ تبھی مسلمان پر جھوٹ بولنا جو ہے حرام ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کا امتی کیا بزدل ہو سکتا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں میرا امتی بزدل ہو سکتا ہے۔ یا رسول اللہ، کیا آپ کا امتی کنجوس ہو سکتا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں میرا امتی کنجوس ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ کا امتی جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا امتی ہوگا تو کبھی بھی جھوٹ نہیں بولے گا، کیونکہ جھوٹ بولنا یہ منافقت کی علامت ہے۔
آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم ایک دن کے اندر کتنے جھوٹ بولتے ہیں. صبح سے ہم شروعات کریں رات تک، ہم اب 1 منٹ جو ہے، ایک گھڑی ہم اگر پورا سوچیں کہ صبح کو میں نے یہ کیا تو ہمارے ذہن کے اندر ہمارے کتنے جھوٹ آ جائیں گے کہ میں نے کس کس جگہ پر کون کون سے جھوٹ بولے. اور حضور فرمائے نا کہ اگر میرا امتی ہوگا تو وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا. صبح آفس ہم دیر سے گئے، وجہ یہ کہ ہماری آنکھ دیر سے کھلی، لیکن بہانہ یہ کیا کہ ٹریفک میں پھنس گیا، بہانہ یہ کیا کہ جو ہے گھر میں مسئلہ ہو گیا، بہانہ یہ کیا کہ بچوں کی طبیعت صحیح نہیں ہے. کبھی چھٹی ہو گئی، اپنے من سے چھٹی کی ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے، لیکن بہانہ یہ کیا کہ میری طبیعت صحیح نہیں تھی، گھر والی کی طبیعت صحیح نہیں تھی، ماں باپ کی طبیعت صحیح نہیں تھی، کسی کی میت ہو گئی تھی. آفس سے لیٹ ہوئے، دوستوں کے ساتھ گھومنے چلے گئے، گھر آئے اور کہا کہ کام زیادہ تھا اس لیے لیٹ ہو گئے. نماز کا وقت ہو گیا، نماز نہیں پڑھنی، یہ ایک الگ گناہ. لیکن کوئی پوچھ رہا ہے بھائی نماز پر آ جاؤ، بھائی کپڑے ناپاک ہیں، حالانکہ کپڑے صحیح پہنے ہوئے ہیں، کپڑے ناپاک ہیں. ایک ایک گھڑی کے اندر، ایک ایک لمحے کے اندر ہم کتنے جھوٹ بول جاتے ہیں. اور حضور فرما رہے ہیں کہ اگر میرا امتی ہوگا تو کبھی جھوٹ نہیں بولے گا. اور یہ جھوٹ بولنا یہ منافقت کی علامت ہے. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو، جب منافقین کا ذکر اللہ پاک فرما رہے ہیں تو اللہ پاک فرما رہے ہیں لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو آخرت پر ایمان کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن حقیقت میں ایمان، سب سے پہلے اللہ پاک نے ان کے جھوٹ بولنے کی صفت کو بیان کیا جب منافقین کا ذکر آیا. اس کے بعد فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ لوگ اللہ پاک کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، یہ لوگ ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یہ لوگ صرف اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن ان کو اس چیز کا احساس نہیں ہے. دوسری علامت یہ بتائی گئی کہ جو منافق ہوگا وہ دھوکے باز ہوگا. آج ہم دیکھیں گے کیا ہم بھی اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش تو نہیں کر رہے؟ کیا ہم بھی لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش تو نہیں کر رہے؟ آفس کا وقت ہے 2 بجے تک اور میں نکل گیا 1:50 پر، 1:45 بجے، بغیر کسی عذر کے، حالانکہ مجھے 2 بجے تک کی تنخواہ مل رہی ہے، اور میں نے دیکھا کہ میرا آفیسر نہیں ہے، میرا نگران نہیں ہے، اور میں جلدی نکل گیا. کیا یہ دھوکہ نہیں؟ دکان پر بیٹھا ہوا ہے، میٹر کے حساب سے چیزیں دے رہا ہے، کلو کے حساب سے چیزیں دے رہا ہے، لیکن پیمانہ کم رکھا ہوا ہے، 1 انچ کم رکھ دیا، 2 انچ کم رکھ دیا. پیسے کاٹ رہا ہے، جب دیکھ رہا ہے کہ سامنے والے کا دھیان نہیں تو 20 روپے زیادہ کاٹ دیے. آج یہ سب کچھ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ ہمارے جو ہے مسائل حل کیوں نہیں ہو رہے، جبکہ ہم تو ایمان والے ہیں. کافروں کے اتنے مسائل نہیں ہیں، ہمارے اتنے مسائل کیوں ہیں؟ ہم تو ایمان والے ہیں. وہ اس لیے ہمارے مسائل ہیں کیونکہ ہم ایمان کا دعویٰ کر کر اللہ پاک کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے. کافر ہم سے بہتر اس لیے ہیں کیونکہ وہ ایمان کا کم از کم دعویٰ نہیں کرتے اور وہ لوگوں کے ساتھ دھوکہ بھی نہیں کرتے، اگرچہ ان کی برائیاں بہت ہیں، لیکن اس چیز کی منافقت نہیں کرتے. وہ جہنم کے 7 طبقات ہیں، جو سب سے نیچے طبقہ ہے، جو آگ کے بالکل قریب ہے، سب سے جو نیچے طبقہ ہے وہ منافقین کے لیے ہے. کافر سب اوپر ہیں، جو منافقت کرتا ہے اس کے لیے سب سے نیچے والا طبقہ رکھا گیا ہے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دل میں بیماری ہے، نفاق کی بیماری ہے، منافقت کی بیماری ہے، پس اللہ پاک نے ان کی جو ہے اس بیماری کو اور بڑھا دیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں.
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ زمین پر فساد نہ پھیلائیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم فساد تھوڑی پھیلانے، ہم تو لوگوں کو سیدھا راستہ دکھا رہے ہیں، جبکہ اندر ہی اندر انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے خدا کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ منافق جو گمراہ ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو حق پر بھی سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، باقی سب غلط ہیں، صرف میں ٹھیک ہوں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے آپ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے، ہم تو لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ، یاد رکھو کہ یہی لوگ ہیں جو زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں، وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، لیکن ان کو اس چیز کا احساس نہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب یہ لوگ ایمان والوں سے ملتے ہیں، جب یہ لوگ مومنوں سے ملتے ہیں، قَالُوا آمَنَّا، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، جب یہ تنہائی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں، یہ آیت اگرچہ اس وقت کے منافقین پر نازل ہوئی ہے لیکن اس کا تعلق میں آج کے مسلمان کے ساتھ نکالوں گا۔ اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں، یعنی اس وقت کے جو کفار تھے، جب منافقین مومنوں کے ساتھ ہوا کرتے تھے تو کہتے تھے کہ مسلمان ہیں، لیکن جب اپنے بڑے کفار کے پاس جایا کرتے تھے تو کہتے ہیں انا معکم، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ ہم بھی جب معاشرے میں نکلتے ہیں، جب دنیا میں نکلتے ہیں تو ہم بھی جو ہے اپنے شناختی کارڈ کے اندر یہ لکھواتے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم بھی زبان سے یہ کلمہ کہہ کر بتاتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ ہم بھی مسلمان ہیں، لیکن جب ہم تنہائی کے اندر ہوتے ہیں تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے یہ ہمیں پتہ ہے۔ ہر کوئی اپنی غریبان کے اندر جھانک کر دے سکتا ہے کہ میں تنہائی کے اندر کیا کرتا ہوں۔ جب میں تنہا ہوتا ہوں، جب مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، جب مجھے شیطان وسوسے دے رہا ہوتا ہے تو میں کیا اس کے وسوسے کو سن کے یہ کہتا ہوں کہ ہاں بھائی میں تمہارے ساتھ ہوں، یا میں اسے کہتا ہوں کہ نہیں مجھے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی۔ مسلمان کسے کہا جاتا ہے؟ ہم اپنے آپ کے مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں، تو مسلمان کس کو کہا جاتا ہے؟ جو اللہ کا فرما بردار ہو، جو اللہ کے حکموں کو تسلیم کرتا ہو، اس کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ لیکن جب ہم تنہائی کے اندر ہوتے ہیں، اور تنہائی سے مراد صرف یہ نہیں کہ ایک کمرے کے اندر بند ہو، تنہائی سے مراد یہ کہ جس وقت ہمیں نیکی کرتے ہوئے یا گناہ کرتے ہوئے اللہ کے علاوہ اور کوئی نہ دیکھ رہا ہو، اس کو تنہائی کہا جاتا ہے۔ مثلاً یہ کہ میں ممبر پہ بیٹھا ہوا ہوں، میں ایک مسئلے پر بات کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ آپ میں سے اس مسئلے کا حل کسی کو نہیں پتا، نہ اس مسئلے کے بارے میں آپ میں سے کسی نے پڑھا ہے۔ اب اگر میں جھوٹ بول دوں تو میری مرضی، آپ تو یقین کر لو گے، اگر میں سچ بولوں تب بھی میری مرضی، آپ یقین کر لو گے۔ اب میرے جھوٹ بولنے سچ بولنے کا تعلق آپ کے ساتھ نہیں ہے، اب یہ اللہ کے ساتھ ہے۔ اب اگر میرے اس عمل کو تنہائی والا عمل کہا جا سکتا ہے، میں جھوٹ بول کے اپنے اللہ کو ناراض کروں یہ بھی میری مرضی ہے، میں جھوٹ بول کے اپنے اللہ کو راضی، سچ بول کے اللہ کو راضی کر لوں یہ بھی میری مرضی ہے۔ یا میں نے دکاندار کی مثال دی کہ دکاندار جب گاہک کو جو ہے ڈیل کرتا ہے تو اس میں میٹر کو وہ کم کر سکتا ہے، گز کو وہ کم کر سکتا ہے، یا پیمانے کو 5 کلو اس نے کہا تو اس کو 4.25 کلو دے دیا، 100 گرام 200 گرام جو ہے اس کو کم دے دیا، تو گاہک کو پتہ نہیں چل رہا لیکن اللہ کو پتہ چل رہا ہے۔ اس کا عمل اب جو ہے ڈائریکٹ جو ہے اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تو یہ عمل بھی جو ہے اس کا تنہائی والا عمل کہا جا رہا ہے کہ اس کو گناہ اور نیکی کرتے ہوئے اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اگر یہ نیکی کرتا 5 کلو اس سے مانگا گیا اور یہ 5 کلو دیتا، سچائی کے ساتھ جو ہے اس کو ڈیل کرتا تو تب بھی اس کو اللہ دیکھ رہا تھا۔ اور اگر اس نے جو ہے فراڈ کیا
اس نے سامنے والے کو کم دیا تب بھی اس کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو ہم دیکھیں کہ ہم جب اپنے معاشرے کے اندر نکلتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، ہم حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم اللہ پاک کے قرآن کو ماننے والے، اس پر عمل کرنے والے ہیں۔ لیکن وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب یہ تنہائی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں، یعنی ہم جب اپنی تنہائی کے اندر اپنے نفس کے ساتھ ملتے ہیں، جب ہمارا نفس ہوتا ہے اور ہم ہوتے ہیں، پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ تو یہاں پر منافقین کی علامت یہ ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ انما نحن مستہزئون، کہ ہم تو لوگوں سے مذاق کر رہے تھے۔ مذاق کرنے کا مراد یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کے ساتھ ہیں، یہ علامت منافقین کی ہے۔ اور ایمان والے کی علامت پھر اس کے خلاف ہو جائے گی کہ ہم جب تنہائی کے اندر ہوں تب بھی ہم اسی بات پر ڈٹے رہیں جس بات پر ہم جو ہے لوگوں کو باہر قائل کر رہے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کو ماننے والے ہیں۔ اگر ہم اس وقت اس تنہائی کے اندر ہم اگر اللہ کو راضی کرتے ہیں تو پھر ہماری دنیا بھی اچھی ہے، ہماری آخرت بھی اچھی ہے۔ لیکن اگر اس تنہائی کے وقت کے اندر ہم اپنے نفس کا ساتھ دیتے ہیں، اس تنہائی کے وقت کے اندر ہمیں جو ہمارا نفس کہتا ہے ہم وہ کرتے ہیں، تو پھر یہ آیت صرف منافقین پر نہیں ہے، یہ آیت ہم پر بھی فٹ ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کے پاس جا رہے ہیں تو ایک بات کہہ رہے ہیں، اور جب اپنے تنہائی کے اندر جب ہم بیٹھے ہیں تو ہم ایک بات کر رہے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں سمجھنے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی اور منافقین کی علامت سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔